تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة للآخرة. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور محترم خواتین، جس اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ کے راستے کی محنت انفرادی پرسنل طور پر ہر ایک مرد اور مسلمان عورت کے لیے ہے، اور اجتماعی، سماجی اور معاشرتی طور پر ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس اللہ کے راستے کی محنت میں نکلنے کی توفیق اللہ دے تو ہی بندہ نکل سکتا ہے. اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ عمل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی توفیق بغیر طلب کے نہیں ملتی. اگر اللہ کی توفیق پیسوں سے ملتی تو ابو جہل اور نمرود یہ ایمان سے مالا مال ہو جاتے، ان کو ہدایت مل جاتی. اگر خوبصورتی سے ہدایت ملتی تو ابو لہب کو ہدایت مل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے طلب پر توفیق کو رکھا ہے. تو ہمارے دلوں میں طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے توفیق دی. پھر اللہ جب توفیق دے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ جل شانہ دوسری مرتبہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جس سے اللہ خوش ہو اور ہمیں خوشی ہو. ایسا عمل ملے گا جس سے اللہ خوش ہو اور ہمیں اس عمل سے خوشی ہو، یعنی ہمارے ایمان میں جان آئے گی. یہ پہلی بات. اب اللہ کے راستے میں جانے کی محنت، جا کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصل بات ہے، کلام اللہ کیا ہے؟ اصل بات ہے. لوگ بیانوں میں کہتے ہیں فلاں بزرگ کی بات نقل کر کے سناتا ہوں، فلاں اللہ والے کی بات نقل کر کے سناتا ہوں. وہ تو نقل ہوتی ہیں، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اصل بات ہے. ہم اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا. اب اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو اور بندیوں کو. اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کو ایک بہت بڑی بات سمجھائی. مرد بھی نیت کریں، عورتیں بھی نیت کریں. جو اللہ نے بات بتائی وہ اصل بات ہے. اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہمیں بہت بڑی ہدایت اور روشنی ملے گی. ہدایت ملے گی. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ وہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس عمل کے کرنے میں انسان کو دل میں ایک ہمت پیدا ہو جائے، دل میں ہمت پیدا ہو جائے اور اس کو کرنے کے لیے راستہ آسان ہو جائے. اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ ایسا کام جس سے اللہ خوش ہو، اس کام کے کرنے کے لیے دل میں ہمت پیدا ہو اور اس کام کے کرنے کا راستہ آسان ہو. وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہا اس راستے میں ملے گی. لیکن اس راستے میں ایک صفت سیکھنے جا رہے ہیں. وہ صفت ایسی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں
جس نے کلمہ پڑھا وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، آزاد ہو یا غلام، رہنے والا وطن کا ہو یا پردیس کا، سب میں یہ صفت آئی تو ان کو ہدایت ملی۔ پھر اللہ نے یہ صفت قرآن میں اتاری تاکہ جو اس کام میں چل کر اس صفت کو سیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ صفت عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، شریعت کا پابند ہو جانا، جو حکم صحیح طریقے سے سنا۔ آج تک ہم نماز میں پڑھ رہے تھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اب جماعت میں جا کر سیکھنے والی بندیاں وہاں پر آئی، بٹھا کر سکھایا بہن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب ہم یہاں اپنی نہیں مانیں گے، ان کی مانیں گے۔ کہ یہ صحیح بات ماننے کا جذبہ آ گیا، فقد اہتدوا، ہدایت ملے گی۔ آج تک نماز پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں سیکھنے جا رہے ہیں، بہنوں نے سکھانے والوں نے بٹھا کر سکھایا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب ہم مانیں گے کہ ہاں بہن تمہارا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو صحیح راستہ بتایا، ہماری نماز صحیح ہو گئی تو اب اللہ میاں ہم سے خوش۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا، کہیں سفر میں جا رہے ہو، کسی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، موبائل میں بیٹری چارجنگ ختم ہو گئی، فون کر نہیں سکتے، پھر راستہ بھول جاتے ہیں، تو جو راستہ بتاوے وہ جب راستہ بتا کے ہم کو ان کے محلے میں چھوڑے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہارا احسان، جزاک اللہ، اللہ تم کو خوش رکھے۔ کیوں دعا دیتے ہیں؟ دنیا کے اندر جس منزل کے لیے ہم نکلے تھے اس منزل پہ اس بندے نے پہنچایا۔ اللہ کے راستے میں ہماری جو قرآن کے پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر اذکار میں، دعائیں مسنونہ میں، کھانے پینے کے طریقے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے بال رکھنے میں، ہمارے ناخن کے اسٹائل میں، ہمارے چال ڈھال میں، ہماری بات چیت میں، یہ زندگی کے جتنے اچھے اچھے طریقے ہیں نا، وہ جب ہم کو سکھاوے تو سکھا کے جب وہ حلقہ پورا کر ان کو کہنا جزاک اللہ بہن آپ نے ہم کو صحیح طریقہ سکھایا۔ جیسے ہم دیہات میں کسی شہر میں راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بتانے والے کو جزاک اللہ صرف نہیں کہتے، اگر وہ بیچارہ کبھی ہمارے گاؤں میں دکھ جائے تو ہم پہچان لیتے، ارے یار یہ فلانا ہے جس نے ہم کو فلانے گاؤں میں راستہ بتایا تھا۔ کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پہلا اللہ نے ہماری طلب پر توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا یہ نیت کر لے میں سیکھنے اپنی ذات سے نکل رہا ہوں، میں جو بھی دین کی باتیں سیکھوں گا یا سیکھوں گی اس پر انشاءاللہ اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس لیے کہ اطاعت ضروری ہے۔ ایک امام نماز پڑھاوے، پیچھے مقتدی اگر امام کی اقتداء نہ کرے، امام نے رکوع کیا، رکوع میں اس نے سبحان ربی العظیم 5-7 بار پڑھا اور کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اب یہ بزرگ صاحب اگر یوں کہیں نہیں میں تو 9 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھوں گا، امام کی اقتداء چھوٹ گئی، اس نے چھوڑ دی، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اقتداء کرنا ہے، جو سمجھانے والے ہیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو دین کی بات سیکھے اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو، جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے یہ جو علم سیکھنے، ایمان سیکھنے نکلے ہیں ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دو، کیونکہ انہوں نے نیت کی ہے ہم کو مسنون دعائیں سیکھنی ہے، قرآن صحیح کرنا ہے، اور پھر ہمیں ہماری جو لباس کے، زندگی کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کے راستے میں سیکھنے ہیں۔ ایک ہے سیکھنا، ایک ہے سکھانا۔ فرمایا علماء کرام نے انسان موت تک سیکھتا رہے
مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، جب تک مومن بندہ یا بندی، مرد یا عورت یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے آتا نہیں، مجھے تو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ترقی عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ یوں سمجھ لے مجھے بہت آتا ہے، میں نے بہت سیکھ لیا، فرمایا اس کا تنزل، اس کا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سیکھنے کی نیت سے اور سیکھنے کے ارادے سے ہر سیکھنے والی کی بات کو سننا ہے اور اپنی زندگی کو درست کرنا، یہ ہمارے جانے کا پہلا مقصد۔ دوسرا، ہم ظاہری طور پر گاڑی میں سفر کریں گے، وہاں پر جا کر کسی کے گھر میں رہیں گے، ہمیں اپنے ضروریات، اپنی ذاتی ضروریات کو اپنے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، تعلیم سے پہلے، حلقے لگنے سے پہلے، کھانا کھانے کا ٹائم دیا گیا اس سے پہلے اپنی ضروریات جو ذاتی ہے اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے آرام میں، اگر ہماری نیند میں یا ہمارے کھانے پینے میں کوئی تکلیف آئی، کوئی خلل آیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو یاد کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے سے اعلیٰ درجے کے جو ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں، جنہوں نے دنیا کی ترغیبات چھوڑ کر، دنیا کی چیزوں سے زیادہ نفع اٹھانا چھوڑ کر آخرت کی طرف اپنی چیزوں کے نفع کو قربان کر دیا۔ کسی نے کئی سال کی نیند قربان کی، کسی نے دنیا کے اندر کی چاہتیں قربان کی، تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی نیند، اپنی ذاتی ترتیب کو قربان کر کے مقامی اعمال جو وہاں مشورے سے طے ہوئے، اس وقت سے پہلے کہ مقامی بہنیں آئیں، جماعت والی بہنیں پہلے سے حلقہ لگا کر تعلیم کتاب کے لے کر بیٹھ جائیں گی، یہ پہلا عمل ہمارا ہوگا کہ جہاں قیام ہوگا وہاں پر جا کر ہم کیا کریں گے، اپنی تیاری ہر عمل سے پہلے کہ وقت ہونے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کھانے پینے میں ایسی چیز آ جاتی کہ جو انہیں پسند نہ ہوتی یا طبیعت کے خلاف ہوتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کہتے تھے کہ اس میں شکر کم لاؤ، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں نہیں، کبھی نہیں کہا، بلکہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہا اکلہ و ان کرہ ترکہ، اگر ہمارا طبیعت کے مطابق ہے کھا لے، ورنہ یوں سمجھے رمضان کے مہینے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، تو اپنی برداشت کرنا۔ تیسرا کام، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا۔ اکرام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور صحابیات کا اکرام قرآن نے بیان کیا ہے۔ خود بھوکے ہوتے لیکن آنے والوں کو کھلاتے، اپنے گھر کی عیب، اپنے گھر کے اندر جو تکلیف ہے پڑوسیوں کو نہیں سناتے، اپنے تقاضے کو، بھوک پیاس کے تقاضے کو دبا کر ساتھیوں کو آرام پہنچاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں اعلان کرتے، کون آج کی رات جاگے گا، ہاتھ اوپر کرتے، خود کھڑے ہو جاتے، یعنی قربانی دیتے کہ ہمارے ساتھی آرام کر لیں اور ہماری نیند تھوڑی بہت بیداری ہو گئی، اللہ اس کا اجر دے گا۔ کہ اللہ کے راستے میں نیند قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، کہ رات میں جلدی معمولات پوری کر کے سو جانا۔ صبح میں صحابہ کیسی محنت کرتے تھے، پورا دن صحابہ کی محنت، گھر میں جا کے کسی کو سمجھاوے تو گھر والے مار کے نکال دے، خاندان والوں کو سمجھاوے تو خاندان والے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دیوے، شہر میں جا کے گاؤں میں سمجھا تو گاؤں والے مذاق اڑا کے بھگا دیوے، ایسی محنت، پھر بھی قرآن یوں کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیا کرتے کہ صبح کو تہجد میں اٹھ کر روتے، اے اللہ جیسا محنت کرنے کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، جیسا محنت کرنی چاہیے آنے والے مرد عورتوں کو
مرد مردوں میں محنت کریں، عورتیں عورتوں میں محنت کریں، جیسا سمجھانا چاہیے ویسا ہم نے نہیں سمجھایا۔ اے اللہ ہم تو تیرے دربار میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جو ہے معاف فرما دے اور ہمارے لیے رہنمائی فرما دے کہ دن میں محنت کریں گے اور تہجد میں اٹھ کے اللہ سے منوائیں گے، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے منوائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اس لیے چوتھی محنت کہ وہاں جا کے مقامی محنت کے اندر جڑیں گے، مقامی محنت میں جڑیں گے کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں کام کرنے والی، ان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر جہاں 2 کمیاں ہو رہی ہیں آج کل زیادہ تر، کیا ہو رہا ہے کہ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں کتنی بہنیں آئی گن لیتے ہیں، لیکن تھوڑی ترغیب دے کر کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلاۃ کے گھرانے میں ہر گھر میں تعلیم ہوتی تھی۔ مائیں اپنے گھروں میں جو ہیں وہ کیا کرتی، اپنے بچوں کو اللہ کی ذات و صفات کا یقین سکھاتی، اللہ کے ذات و صفات کا یقین سکھاتی اور اللہ کے نبی کی پہچان کرواتی، کلام اللہ بتاتی۔ تفسیر میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ کے خادم ہیں کہ جب عرب میں حضور کے خاندان میں کوئی بھی بچہ بولنا سیکھتا، جیسے ہی بولنا سیکھتا اس کو کیا سکھاتے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سکھاتے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کہ جو ہمیشہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھتا رہے گا، پریشانیاں اس کو جسمانی بھی نہیں پریشان نہیں کرے گی اور اس کی گھریلو پریشانیاں بھی پریشان نہیں کرے گی۔ کہ کیا کرے، ترغیب دے کر پھر معلوم کرے۔ آنے والی بہنیں تو 40 ہے، گھروں میں تعلیم میری ماں بہنوں کہاں ہو رہی، ارے ماشاءاللہ دیکھو ان کے گھر تعلیم ہو رہی۔ اب اس میں گھر تو ہیں آئی ہوئی مستورات 40 ہیں، لیکن ان میں سے تعلیم ہو رہی 10 گھروں میں۔ اب جو 30 بہنیں، ان 10 بہنوں کی تعریف کر کے، انہیں ترغیب دے کر، نبی کے گھرانوں کے فضائل بتا کر، نبی علیہ الصلاۃ کی امت کے لیے جو فکریں تھیں وہ بتا کر، ان 30 بہنوں کو ترغیب دیں گے، عزائم کرائیں گے اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی۔ تعلیم میں یہ ہم فضائل پہلے سے دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، کتاب میں سے پڑھ لیں، سیرت میں سے، پھر جب تعلیم ہو تو گھر گھر کی تعلیم کی ترغیب دیں۔ آج کے دور میں ہر گھر میں نبی علیہ الصلاۃ کی سیرت کی، اللہ کے ذات و صفات کی، فضائل کی تعلیم ضروری ہے۔ آج بچیوں کے بچپن سے ایمان خطرے میں پڑ رہے ہیں، تو تعلیم کی ترغیب دیں گے۔ پھر کہ 6 صفات، یہ صفات ہے، جیسے ایک آدمی کا نام ہوتا ہے، بھائی نام ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ اسماعیل بھائی، نام ہے اسماعیل، لیکن 3 سال تک مدرسے میں آ کے محنت کی اور اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا، اب ہو جائے گا حافظ اسماعیل۔ یہ حافظ جو ہے نا صفت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو بہت اچھی صفات سکھائی تھی، صحابہ نے محنت سے سیکھی تھی، یہ 6 صفات ہیں۔ ان 6 صفات کو کیا کریں گے؟ یہ 6 گن ایسے ہیں۔ ایک بندہ حافظ صاحب ہو گیا، 3 سال محنت کی، اب یہ حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے لوگ ان کو کہیں گے چلو نماز پڑھاؤ، قرآن صحیح کرنا ہے ان کے پاس آئیں گے، کسی صورت میں بھول ہو رہی ان کے پاس آئیں گے، کسی دعا کے اندر بھول ہو رہی حافظ صاحب کے پاس آئیں گے، کسی بچے کو دم کرانا حافظ صاحب کے پاس آئیں گے۔ ایک صفت میں کئی کمال ہے۔ یہ 6 صفات شوق سے یاد کریں، 6 صفات یاد کریں گے، پھر آہستہ آہستہ عمل میں لانے کی نیت کریں گے۔ یہ ہوئی 5ویں بات کہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت کریں گے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری بات کہی۔ پہلی بات تو یہ تھی جو پوری بتائی، فَإِنْ أَسْلَمُوا، آدمی فرما برداری کی نیت کر لے، مرد یا عورت، کہ مجھے ماننا ہے 6 صفات کے اعتبار سے، گھروں کی تعلیم کے اعتبار سے،
کسی گھروں میں جا کر اپنی ذاتی تقاضے جو ہے اس کو قربان کرنے کے اعتبار سے، اپنی بہنوں سے سیکھنے کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں ماننا ہے۔ اور اس پر ماننا کب ہے؟ تو اللہ نے اس کو کہا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعمال اور حکم آپ کو دیے گئے ہیں اس پر آپ بھی قائم رہنا اور آپ کے ماننے والے بھی قائم رہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کی اہمیت، حالانکہ حضور تو قائم ہی ہے، حضور تو اللہ کے حکم پر قائم ہے، معصوم نبی ہے، نبیوں کے امام ہے، لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بات اپنے نبی سے کہی تو وہ بات کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے ماننے والوں کو بھی ساتھ میں بیان فرمایا۔ پتہ چلا استقامت، کسی بات پہ جم جانا، کسی بات کو کنٹینیو مستقل کرتے رہنا، لگاتار کرنا، یہ کیا کرے گا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر نور پیدا ہوگا۔ یہ ہوئی چھٹی بات۔ تو یہ چند باتیں ہیں اللہ کے راستے میں کرنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تھی کہ ہم نے جو ہے طلب کی تو اللہ نے توفیق دی۔ دوسری بات تھی کہ ہم ماننے کی نیت کے ساتھ چلیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہم جو ہے آپس میں اکرام کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ سیکھنے سکھانے میں اپنی ذات سے سیکھنے والی بہنوں جو سکھائیں ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ بھئی 6 صفات تعلیم کے حلقوں میں ہم ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنے کی ترغیب دیں گے۔ چھٹی بات یہ تھی کہ 6 صفات جو ہیں ہم خود اپنے اندر لانے کے لیے پہلے یاد کریں گے، پھر اپنی زندگی میں لانے کے عزائم کریں گے۔ ساتویں بات جو ابھی بتائی وہ یہ تھی کہ ان باتوں پر قائم رہیں گے۔ یہ باتیں اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں، ان کی پاک سیرت میں عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے جلدی سے جلدی خاندانوں میں دین پہنچا۔ ان نیتوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔